پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت افغانستان سے آپریٹ کرنے والے ایسے شدت پسند گروہوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے جو کہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ عالمی سیکیورٹی کے لیے ایک سیریس خطرہ ہے۔ اسی طرح کی بات پاکستان فوج کے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سینئر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے بھی کہی۔ پاکستان کہتا ہے کہ اسے ایک عرصے سے افغانستان میں بیسڈ شدت پسند گروہوں کی طرف سے حملوں کا سامنا ہے جنہیں افغانستان کی طالبان حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ افغانستان اس کی تردید کرتا ہے۔ تو اگر ایک طرف پاکستان افغانستان کی طالبان حکومت کو بظاہر انٹرنیشنل شدت پسندی سے جوڑ رہا ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی اور فوجی کلاشز میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان نے ملک میں دہائیوں سے مقیم افغان پناہ گزین آبادی کو نکالنے کا عمل بظاہر تیز اور سخت کر دیا ہے، جس پر افغان حکومت بھی ناراض ہے۔ یا جنجال TTP سره ده او مشکلات مهاجرینو ته جوړوي. This is not a humanitarian or a refugee crisis, but a ploy to frame terrorists as refugees. کچھ اندازوں کے مطابق اس سال اب تک 10 لاکھ سے زیادہ افغان ریفیوجیز کو زبردستی واپس بھیجا گیا ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں، ایران نے بھی 10 لاکھ سے زیادہ افغان پناہ گزینوں کو وطن واپس بھیجا ہے۔ امریکہ نے بھی افغانستان سے آنے والی تمام اسائلم اپلیکیشنز پر روک لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مغربی ممالک میں بھی افغانستان سے آنے والوں پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں آج سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اس وقت افغانستان کو بظاہر انٹرنیشنلائز کرنے، اسے ایک بین الاقوامی ایشو بنانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ کیا پاکستان اپنی مغربی سرحد پر لانگ ٹرم کشیدگی افورڈ کر سکتا ہے، اور کیا افغان پناہ گزینوں کو نکالنے سے شدت پسندی کم ہو جائے گی؟ اور افغانستان کے ساتھ ان بد سے بدتر ہوتے حالات کا دونوں ملکوں پر کس طرح کا اکنامک امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ لیکن پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ تقریباً پچھلے 40 سال سے پاکستان نے 10 لاکھ افغان ریفیوجیز کو پناہ دی ہے۔ 1979 میں افغانستان پر سوویت روس کے حملے کے بعد پہلی بار بڑی تعداد میں افغان ریفیوجیز پاکستان پہنچے۔ 80 کی دہائی ختم ہوتے ہوتے تقریباً 35 لاکھ افغان ریفیوجیز نے پاکستان میں پناہ لی۔ اس کے بعد 90 کی دہائی میں سوویت واپسی تک اور پھر 2001 میں امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعد مزید افغان پناہ گزینوں نے پاکستان کا رخ کیا۔ 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء اور وہاں طالبان کی حکومت بننے کے بعد افغان ریفیوجیز کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ پھر نومبر 2023 میں پاکستانی حکام نے افغان شہریوں کی بڑے پیمانے پر افغانستان واپسی کی مہم شروع کی۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد دہشت گردی کا مقابلہ کرنا اور سرحد پر سیکیورٹی خدشات کو ایڈریس کرنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے 2016 میں بھی پاکستان نے 3.5 لاکھ افغان ریفیوجیز کو زبردستی واپس افغانستان بھیجا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ دنیا میں ریفیوجیز کی سب سے بڑی زبردستی غیر قانونی واپسی ہے۔ یعنی پاکستان سے افغان ریفیوجیز کو زبردستی نکالا جانا نئی بات نہیں، ہاں لیکن اس بار جس شدت، تیزی اور جس وسیع پیمانے پر یہ کیا جا رہا ہے وہ شاید نیا ہے۔ افغان بستیاں خالی کرائی گئیں، ان کے گھر گرائے گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں زبردستی افغانستان بھیج دیا گیا۔ BBC افغان سروس کے ہمارے ساتھی ابراہیم امیری حال ہی میں افغانستان سے ہو کر آئے ہیں، جہاں انہوں نے پاکستان سے وہاں جا کر بسنے والوں اور طالبان حکومت کے نمائندوں سے اس بارے میں بات کی۔ ایران اور پاکستان سے افغانیوں کے نکالنے کے بارے میں جتنے بھی میری بات ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ کابل میں، جلال آباد میں اور دوسرے صوبوں میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانیوں کو ایک چوائس دیا جائے، تھوڑے تھوڑے نکالے جائے، ایسا نہ ہو کہ بس ایک دم سے ایک ڈیسیژن لیا اور اس کے تحت افغانوں کو کہہ دے کہ آپ اتنے ٹائم میں نکل جاؤ ورنہ تمہیں زور کے بلبوتے پہ نکالا جائے گا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ 20 سال افغانستان میں جنگ ہوا ہے، ابھی اکانومی اتنا پاورفل نہیں ہے، کمزور ہے، اور روزگار کے مواقع بھی اب کم ہے۔ یہی اندیشہ لوگوں کے ساتھ جو لوٹ رہے تھے ان کے ساتھ بھی یہی اندیشہ تھا کہ
ہم تو آ گئے ہیں، خوش ہے آ گئے ہیں، لیکن ادھر کیا کریں گے؟ اور طالبان کی آفیشلز مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ افغان جو پاکستان اور ایران سے لوٹ رہے یا ہم دوسرے ممالک سے، ان کے لیے ان کا یہ پروگرام ہے بسانے کا، کیونکہ سارے اکثر افغانیوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ افغانستان میں سرپناہ نہیں ہے، ان کا سرپناہ نہیں ہے، اگر تھا بھی وہ اجاڑ گیا، خراب ہوا ہے۔ تو طالبان کا حکومت کا یہ کہنا تھا کہ یہ افغانی جو واپس لوٹ رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا ہے، اور ابھی تک ان کا کہنا تھا کہ 60 سے زیادہ ٹاؤن شپ انہوں نے پلان کیا ہے، ان کا اناگریشن ہوا ہے، وہ کھولے ہیں، لوگوں کو پلاٹ دیے ہیں کہ وہ اپنے گھر بنائے ادھر۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کے مطابق 2025 کے آغاز میں پاکستان میں تقریباً 16 لاکھ افغان مہاجرین اور ریفیوجیز موجود تھے، جن میں 6 لاکھ سے زیادہ کی عمر 15 سال سے کم تھی۔ اس کے علاوہ مختلف قانونی حیثیتوں میں 15 لاکھ سے زیادہ مزید افغان باشندے بھی پاکستان میں تھے۔ ان قانونی حیثیتوں میں POR کارڈ، پاکستانی حکومت کی طرف سے جاری کردہ افغان سٹیزن کارڈ، غیر دستاویزی افراد یعنی کہ پناہ گزین اور کئی طرح کے ویزاز والے افراد شامل تھے۔ زیادہ تر افغان مہاجرین خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صوبوں میں مقیم ہیں، جن کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں۔ تقریباً 30% افغان دیہی پناہ گزینوں کی بستیوں میں رہتے ہیں اور باقی 70% شہری اور نیم شہری علاقوں میں۔ ستمبر 2023 میں غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے منصوبے ایلیگل فارینرز ریپیٹریشن پلان IFRP کے نفاذ کے بعد سے تقریباً 14 لاکھ افراد افغانستان واپس گئے۔ تو یعنی افغان پناہ گزین جو کئی دہائیوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، کئی تو پیدا بھی وہیں ہوئے اور کئی ایک نے افغانستان کو دیکھا تک نہیں، کیا انہیں لاکھوں کی تعداد میں زبردستی بھیج دینا ایک جائز قدم ہے؟ میں نے یہی سوال پناہ گزینوں پر تحقیق کرنے والی ریسرچر صبا گل خٹک سے پوچھا۔ انسانی حقوق کے پرسپیکٹو سے تو بہت ہی ناجائز قدم ہے، اور جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے تو ایک زمانے میں ہمارے فارمر پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ جو یہاں پیدا ہوئے ہیں انہیں تو سٹیزن شپ مل جانی چاہیے، لیکن جو بھی پاورز دیٹ بھی ہیں انہوں نے نہیں دی، اور اس میں بہت ڈسکریمنیشن ہے، اور خواتین کے خلاف بھی ہے۔ پاکستانی خواتین جنہوں نے افغان مردوں سے شادی کی ہے تو ان کے شوہروں کو بھی سٹیزن شپ نہیں مل سکتی۔ سیپریٹڈ فیملیز کا فینومینا بھی چل رہا ہے۔ یہ تو اور بہت ظلم ہے، کیونکہ افغانستان میں اندر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان اس وقت جس طرح وہ افغان ریفیوجیز کو واپس بھیج رہا ہے اور جس سختی سے اس پالیسی پہ وہ عمل کر رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ریفیوجیز کے حوالے سے یا پناہ گزینوں کے حوالے سے جو بین الاقوامی قوانین ہیں، انٹرنیشنل لاز ہیں ریفیوجیز کے بارے میں، وہ اس سے متضاد ہے، اس کے منافی ہیں؟ جی اس سے تو متضاد ہیں، لیکن پاکستان سہارا لیتا ہے کہ پاکستان نے تو ریفیوجی کنونشن اور پروٹوکول 1967 کا وہ نہیں سائن کیا، تو اس وجہ سے پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی obligation نہیں ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ٹو اسائلم ہے، اور اگر کوئی بھی ہو وہ صرف پاکستانیوں کے لیے تو نہیں ہے نا۔ اور یہ بات صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے، یہ برطانیہ میں بھی ہو رہی ہے، ٹرمپ نے امریکہ میں بھی کی ایڈمنسٹریشن نے اناؤنس کیا ہے، یورپ نے بھی اپنے بارڈرز کے اوپر بہت زیادہ سختیاں کی ہیں۔ تو یہ جو پوری دنیا میں ایک عجیب سا ٹرینڈ آیا ہوا ہے، تو اس میں تو جو ہمارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹس، ہم تو کہیں بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ کہاں سے ہم مدد مانگیں، اور سوشل میڈیا اور ہر جگہ بہت اینٹی افغان فیلنگز بھی ہیں۔ تو میں آپ سے آخر میں طرح سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت جس طرح کی سچویشن ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ملک کی مغربی سرحد پر ایک اور محاذ کھولنا افورڈ کر سکتا ہے، ایک اور مہاجرین یا ریفیوجی کرائسس وہاں کریٹ ہو جائے، یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اس سب سے آپ کو لگتا ہے مسئلہ حل ہوگا یا مزید بگڑے گا؟
جی میرے خیال سے تو ہمیں ہمیشہ نیگوسیشن سے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ لڑائیوں سے، وائلنس سے، جنگوں سے تو کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک وقت وہ بھی تھا جب پاکستان افغان ریفیوجیز اور مہاجرین کے لیے مجاہد اور اسلامی برادر جیسی اصطلاحات کا استعمال کرتا تھا، لیکن افغان ریفیوجیز کے بارے میں حکومتی بیانیہ ان پچھلی 3-4 دہائیوں میں کافی تبدیل ہوا ہے۔ افغان مہاجرین اور ریفیوجیز کو جرائم پیشہ، منشیات سے منسلک اور ریسنٹلی شدت پسندوں کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان افغان طالبان کو مکمل طور پر رائٹ آف کر رہا ہے، یعنی پاکستان کو ان سے کسی اچھے کی امید نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان طالبان حکومت پر بھروسہ کرنے سے بڑی کوئی احمقانہ بات نہیں ہوگی۔ دوسری طرف وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ افغان ہمارے مہمان تھے لیکن اب وہ ہمارے مہمان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں غیر قانونی افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں واضح طور پر پتہ ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے کون ہے اور کون اسے ترتیب دے رہا ہے۔ جو چند دن پہلے ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ 3 سوسائڈ بمبرز نے اٹیک کیا تھا، وہ تینوں کے تینوں بھی افغان نکلے۔ اس سے پہلے کیڈٹ کالج کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کے بھی وہ سارے کے سارے افغان تھے۔ جو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا اس کا بھی خودکش حملہ آور جو تھا وہ افغان تھا۔ تو ایسے میں اگر اب پاکستان افغانستان کو ایک انٹرنیشنل مسئلے کی طرح پیش کر رہا ہے تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا اس سے شدت پسندی پر قابو پانے میں مدد ملے گی؟ ابھی تک تو نہیں پایا گیا ہے اس کے اوپر، اور اگر ہم زیادہ اس سے اس کو دیکھیں، ریسنٹلی تو سٹڈیز نہیں ہوئی ہیں لیکن پہلے ہوئی تھی جہاں پر ہم افغانس کو کرائمز کے ساتھ جوڑتے تھے کہ سارے جو مسئلے ہیں ہمارے ملک میں وہ افغان ہیں، لیکن جب ایک سٹڈی ہوئی تو اس میں پتہ چلا کہ افغانز اپنے ریشو پروپورشن سے بھی بہت کم تعداد میں پرسنٹیجز میں کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ افغان سارے کے سارے ہی نہیں ہوں گے انوالو، لیکن ایک بندے یا 10 لوگوں کے انوالومنٹ کی وجہ سے ہم تمام ایک پورے ان کو ولنریبل لوگوں کو ان کی سزا دیں، تو یہ تو جیسے ہمارے ہاں FCR ہوتا تھا کہ پورے ٹرائب کو سزا ملتی تھی، تو یہ اس قسم کا پھر رویہ ہے۔ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس طرح کے تعلقات اور کشیدگی ہے اس کا امپیکٹ اگر ایک طرف افغان ریفیوجیز کی پاکستان سے زبردستی واپسی کے طور پر واضح ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ ریلیشنز یعنی تجارتی تعلقات بھی بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ سرحدی بندش کی وجہ سے پاکستان بھر میں ہزاروں کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں جن میں 2 طرفہ تجارتی سامان، ٹرانزٹ کارگو اور وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے سامان شامل ہے۔ ان کنٹینرز پر روزانہ $150 سے $200 تک کے ڈیمیجز اور ڈیٹینشن چارجز لگ رہے ہیں جو تاجروں، ٹرانسپورٹرز اور کلیئرنگ ایجنٹس پر ناقابل برداشت بوجھ بن چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2024-25 میں پاکستان نے $1.4 بلین کا سامان افغانستان ایکسپورٹ کیا اور پاکستان نے افغانستان سے $607 ملین کا مال امپورٹ کیا۔ اس سال یعنی 2025 میں جولائی سے اکتوبر تک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان سے افغانستان ایکسپورٹس میں 27% کمی ہوئی اور یہ $330 ملین ہو گئی ہے۔ اسی طرح افغانستان سے امپورٹس بھی اس عرصے میں 47% کم ہو کر $54 ملین ہو گئی ہیں۔ پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر ضیاء الحق سرحدی نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاک افغان 2 طرفہ اور ٹرانزٹ تجارت کی سالانہ معاشی صلاحیت $5 ارب سے زیادہ ہے، لیکن سرحدی رکاوٹوں اور موجودہ بحران کی وجہ سے یہ حجم گھٹ کر $1 ارب سے بھی کم رہ گیا ہے، جو پاکستان کی معیشت اور قومی ریونیو کے لیے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ہزاروں افراد کے روزگار کو بھی خطرہ ہے جو اس ٹریڈ سے جڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 40 سالوں سے افغان مہاجرین یہاں پہ آباد تھے اور یہ تو ہماری حکومت کی نااہلی سے سمجھے کہ انہوں نے ان کے لیے کوئی پالیسی ترتیب نہیں دی، لیکن بہرحال یہ پھر یہاں پہ آباد ہوئے، یہاں انہوں نے اپنی یہاں سے کاروبار شروع کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کھربوں روپے کی یہاں پہ سرمایہ کاری کی ہے، جس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا بہت بڑا شعبہ ہے۔
پھر اس کے ساتھ ان کی ٹریڈنگ ہے، کیونکہ یہ اپنے نام پہ تو یہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے جیسے کہ آپ کو علم ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ ان کا جو ایک قسم کا جو وہ تھا، تو وہ ہم بھی اس میں پاکستانی لوگ بھی کافی آباد تھے۔ افغان مہاجرین تو جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ آباد تھے، تو ظاہر ہے وہ ان کی جو کھپت تھی ہمارے کارخانوں میں، چونکہ ہمیں تو لیبر کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، تو ان کے آنے سے یہاں پہ ہماری لیبر بھی افغانی تھے، یہاں پہ کام کر رہے تھے، بلکہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے علاوہ یہ کافی آگے تک، لاہور تک، بلکہ پنجاب سے آگے بھی کافی ان کی رسائی تھی، وہاں پہ بھی یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ کام کر رہے تھے۔ افغانستان میں پاکستان کے سفارت خانے کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان افغانستان کا سب سے بڑا امپورٹ ایکسپورٹ پارٹنر ہے۔ یہ تجارت تورخم، چمن، غلام خان، خرلاچے، بادانی اور انگور اڈا جیسے اہم راستوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ 2023 اور 2024 میں پاکستان سے افغانستان ایکسپورٹ ہونے والی اہم اشیاء میں چاول، پھل، سبزیاں، ادویات، سیمنٹ، ربر، پلاسٹک کی مصنوعات اور مشینری شامل ہے۔ افغانستان سے پیاز، ٹماٹر، بیج، انگور، خشک میوہ، کوئلہ، دالیں، سیب وغیرہ امپورٹ کیے گئے۔ سرحد اور تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے افغانستان اب نئے راستے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن یہ بھی کوئی آسان کام نہیں۔ جو معیشت ہے افغانستان کی بھی معیشت اتنی کوئی قابل قدر نہیں ہے، اب ان کو بھی ان چیزوں کا فقدان تو ہے، ظاہر ہے۔ اب دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو صدیوں سے جو ہمارا یہ کراچی پورٹ کا جو یہ راستہ ہے، کراچی سے یہاں جو ہمارے مال آتے تھے، تو یہ سب سے آسان اور کم خرچ اور بالا نشین یہ راستہ تھا۔ اب ظاہر ہے اب اس وقت ان کو باقی راستے بھی ملے ہوئے ہیں، جیسے چابہار ہے، بندر عباس ہے، باقی جو سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، لیکن یہ جو راستہ ہے یہ بہت لمبا ہے ان کے لیے، اور اس کے ظاہر ہے جتنا راستہ لمبا ہوگا تو ان کے اخراجات بھی بڑھیں گے۔ اعداد و شمار چاہے تجارت کے ہوں یا ریفیوجیز کے، ان نمبرز کے پیچھے جیتے جاگتے انسانوں کی روزمرہ کی زندگیاں ہیں جو بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ ابھی تو پتہ نہیں 5 دن تو ادھر ہی ہوا تھا، ادھر بھی معلوم نہیں ہے کتنا دن ہو رہا ہے۔ ہمارا تو نقصان ہے، تو پتہ نہیں چل رہا ہے، ادھر ہم جاوے 1 مہینے پہ آوے، 2 مہینے پہ آوے ادھر۔ نہ ہم لوگ آپ سے کچھ پیسے مانگ رہا ہے، نہ کچھ جائیداد مانگ رہا ہے، کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے بس اتنا سہولت ہو جاوے کہ ہم لوگ عزت کے ساتھ اپنا ملک، اپنا وطن واپس چلے جاوے بس۔ دیکھیں، یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جتنے خراب اس وقت ہیں شاید پہلے کبھی نہیں تھے۔ پاکستان افغان طالبان حکومت پر تحریک طالبان پاکستان سمیت دیگر شدت پسند تنظیموں کی پشت پناہی کا، انہیں تحفظ دینے کا الزام لگاتا ہے۔ افغانستان اس کی تردید کرتا ہے اور الٹا پاکستان پر اسی طرح کے الزامات لگاتا ہے۔ مذاکرات کی کوششوں کے باوجود دونوں طرف کی پوزیشنز سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی ہیں اور حالات بد سے بدتر۔ اس سب کا براہ راست اثر پاکستان میں افغان پناہ گزینوں اور مہاجروں پر اور خود پاکستانی عوام پر پڑ رہا ہے۔ نہ تو پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ اپنے مشرقی اور مغربی دونوں بارڈرز پر محاذ کھول لے، اور وہ بھی اس وقت جب شدت پسند ملک کے اندر موجود ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں، اور نہ ہی افغانستان کی طالبان حکومت اپنے دیگر سیریس مسائل کے ساتھ اپنے دیرینہ دوست سے اچانک علیحدگی افورڈ کر سکتی ہے۔ ایسے میں اب افغانستان کو انٹرنیشنلائز کرنے سے پاکستان کو کیا حاصل ہوگا؟ کیا شدت پسندی ختم ہو جائے گی؟ یہ تو واضح نہیں، لیکن یہ بات ضرور کلیئر ہے کہ فی الحال کشیدگی کے کم ہونے کا امکان کم ہی لگتا ہے۔